آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورہ مدثر کا بہترین وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ ان 5 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ نمبر 1، جو غربت سے نجات چاہتے ہیں، غریبی سے، تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں۔ نمبر 2، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، جو لوگ روزی روٹی کی کمی کی وجہ سے یا کمائی میں کمی کی وجہ سے ڈپریشن میں جا چکے ہیں، اس سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ نمبر 4، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بہترین لباس یعنی بہترین کپڑا وغیرہ چاہتے ہیں۔ نمبر 5، جو لوگ اپنی ذہن کو تیز کرنا، یادداشت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کسی بھی چیز کو یاد کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بھی اس سورت کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، سورہ مدثر کے بے شمار فوائد کیا کیا ہے۔ اگر آپ اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، کفایت شعاری سے نجات، غربت سے نجات اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ آئیے جانتے ہیں سورہ مدثر کی تلاوت کے کیا کیا فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تمام قرآنی سورتوں کی طرح سورہ مدثر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، برکت حاصل کرنے کا مرکزی ذریعہ ہے۔ نمبر 2، کفایت شعاری سے نجات۔ ہم سب اکثر اپنی روزی روٹی کی فکر کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں معاشی تنزلی کی وجہ سے پوری دنیا میں ڈپریشن میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح لوگ روٹی کمانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ سورہ مدثر لوگوں کے انحصار کو دور کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ یہ آپ کو غربت سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ اپنے کرشماتی فوائد کی بدولت بنا دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی غربت کی وجہ سے افسردہ ہیں، پریشان ہیں، ڈپریشن میں جا چکے ہیں اور آپ کو کئی معاشی مشکلات کا سامنا ہے تو سورہ مدثر آپ کے لیے بالکل درست صورت ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ ان تمام معاملات سے نجات پا سکتے ہیں۔ نمبر 3، غربت سے نجات کے لیے تلاوت کیسے کریں گے اس سورت کی۔ اسلامی اسکالرز، علماء کرام کا کہنا ہے کہ جو شخص مالی مشکلات کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ وضو کرے اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے سورہ مدثر کی تلاوت کرے۔ مستحب طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اس سورت کو پڑھے، بہت بہترین فوائد حاصل ہوں گے۔ سورہ مدثر کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مومن کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد رزق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ اس وقت رزق انسانوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ مدثر کی تلاوت صبح کی نماز کے بعد کرنے سے بہت ہی زیادہ بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، تلاوت کرنے والا کبھی لباس سے، اچھے کپڑوں سے محروم نہیں ہوتا۔ سورہ مدثر کے بنیادی فوائد میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ لوگوں کی خواہش غربت کے بعد اچھے کپڑے پہننا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے اور مشاہدہ بھی کیا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کے ہاتھ میں دولت ہونے کے باوجود اچھا لباس نہیں پہن پاتے، اچھے لباس سے محروم رہتے ہیں۔ لہٰذا سورہ مدثر کی تلاوت کرنے والے کو کبھی بھی مناسب لباس سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 5، سورہ مدثر حافظہ کو مضبوط کرتی ہے، ذہن کو تیز کرتی ہے۔ سورہ مدثر کی تلاوت کا ایک اور سعادت مند فائدہ دماغی یادداشت کو مضبوط کرنا ہے۔ قرآن پاک کو دل سے حفظ کرنے کا ایک آزمودہ نسخہ ان حفاظ یا ان لوگوں کے لیے گواہی دیتا ہے جو کمزور حافظے سے گزر رہے ہیں، جو قرآن کو حفظ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی سورت کو یاد کرنا چاہتے ہیں، یاد نہیں ہو پاتا۔ لہٰذا سورہ مدثر کی تلاوت کرنے سے دماغی یاد کرنے کی طاقت بڑھتی ہے، جس سے قرآن کو دل سے یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، دماغی یادداشت کو مضبوط کرنے کے لیے سورہ مدثر کی تلاوت کیسے کریں گے۔ اگر کسی بچے یا کسی شخص کا حافظہ کمزور ہو تو اسے چاہیے کہ وہ خود یا کوئی خاص طور پر والدین یا کوئی رشتہ داروں میں اس سورت کی تلاوت کرے۔ سورت کے پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرے۔ بچے یا شخص کو کم از کم 40 دن تک روزانہ پانی پلایا جائے۔ اس کے بعد آپ ان کی یادداشت میں مکمل طور پر بڑھوتری دیکھیں گے، یادداشت میں کوئی کمی آپ کو نہیں دکھیں گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ جو شخص سورہ مدثر کی تلاوت کرے گا، مکہ شہر میں ان لوگوں کی تعداد کے حساب سے جنہوں نے پیغمبر اسلام کو قبول کیا، اسے اس کا 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک دوسری روایت ہے، جو شخص فرض نماز میں سورہ مدثر پڑھتا ہے، خدائے رحمان پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس شخص کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں
मर्तबे पर फाइज कर दे और दुनियावी ज़िंदगी में मुसीबतें परेशानियां कभी भी उसको अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकती। सूरह मुद्दस्सिर में आपकी ज़िंदगी पर फ़ायदामंद असर डालने के लिए तमाम अच्छे फ़वाइद मौजूद है। अगर आप एक जद्दोजहद करने वाले ताजिर हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त उठाने वाले ताजिर हैं, या फिर आप माली परेशानियों की वजह से मुश्किलात से गुजर रहे हैं, तो आपको इस सूरत को अपने शेड्यूल में रखना चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत के अरबों फ़वाइद हैं और हर सूरत के पढ़ने के अपने अपने फ़वाइद हैं। अगर आप इस सूरत को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह मिलूँगा अगली वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।